میں آج کھڑا ہوں لال حویلی کے پاس، اور لال حویلی کو کون نہیں جانتا، یہ شیخ رشید احمد کا سیاسی دفتر ہے۔ یہ صرف سیاسی دفتر ہی نہیں، اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے، اور تاریخ جو ہے وہ رومانس سے، پیار اور محبت کی کہانی سے بھری ہوئی ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے بیرسٹر دھن راج، جو کہ راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے، شادی شدہ تھے، وہ سیالکوٹ ایک شادی میں گئے۔ وہاں انہوں نے رات کو رقص و سرود کی ایک محفل میں بدھا کو دیکھا تو بس اس کی زلف کے اسیر ہو گئے، اور پھر اسے شادی کر کے ہی واپس لائے۔ اور یہ لال حویلی، جسے اس وقت لال حویلی نہیں کہتے تھے، یہ بدھا بائی کے لیے تیار ہوئی اور وہی یہاں رہتی رہی۔ بعد میں ہندو فیملی جب یہاں سے چلی گئی، بیرسٹر دھن راج بھی چلے گئے، لیکن بدھا یہیں پہ مقیم رہی، اور آخری دن بھی اس نے اپنے اسی لال حویلی میں ہی گزارے۔ اور بعد میں شیخ رشید احمد چونکہ یہاں کے ایک قریبی گلی میں رہتے تھے، تو ان کے ذہن میں لال حویلی جو تھی وہ ہمیشہ سے تھی کہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو خریدوں گا، اور پھر انہوں نے اس کو خریدا، اس کو اپنا سیاسی دفتر بنایا، اور آج اسی جگہ پر ہم شیخ رشید احمد کے پاس آئے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ آپ کی پسندیدہ ڈشز کیا ہیں؟ میں ظاہر مٹن ہی کھاتا ہوں، مٹن کے علاوہ سبزی نہیں کھاتا، دال بھی کھاتا ہوں تو گوشت کے ساتھ کھاتا ہوں، اور میں ہر روز ایک علیحدہ ڈش گوشت کی کھانا پسند کرتا ہوں۔ خاص طور پر صبح کے ناشتے میں ریڑھیوں پہ یا تھالوں پہ جاتا ہوں۔ ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزہ اس چیز، دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں مرغی اس وقت پکا کرتی تھی رمضان میں جب یا مرغی بیمار ہو یا گھر میں کوئی بیمار ہو۔ دیسی مرغیاں ہوتی تھی، اوپر سے ہی دڑبے سے پکڑی، اور جب ذبح بھی کرو تو دکھ ہوتا تھا کہ یار پالی ہوئی مرغی تھی۔ آپ کو اپنی والدہ کی پکی ہوئی ہانڈی بہت پسند تھی، ان کا بنا ہوا پتلا شوربہ بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ گھر والی تو ہے نہیں، کمی تو محسوس کرتے ہوں گے۔ میں تو آپ کو بتا جی، اب آپ کو کیا بتاؤں، یہ تو نہیں تھا نا کہ ڈونگے ہیں، پلیٹیں ہیں، ہنڈیا میں سے ہی پلیٹ رکھی آگے۔ ماشاءاللہ بہنیں بھائی بھی کافی تھے، درجن ایک تھے، درجن سے ایک آدھا زیادہ ہی ہوگا، تو یہ اتنے سارے برتن تو نہیں آج کے دور میں دھوئے جا سکتے تھے۔ ہمارے ماؤں کے ملازم بھی نہیں ہوتے تھے، جھاڑو بھی خود لگاتی تھی، پوچھا بھی خود دیتی تھی، پھر وہ انگیٹھی بھی خود بناتی تھی، پھر رات کو میں تو پھونکنی لے کے اپنی ماں کے ساتھ، تو صبح صبح میں اٹھ جاتا تھا۔ میری ماں حالانکہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کا، لیکن میری اس سے اٹیچمنٹ اتنی تھی کہ ذرا ماں نے اٹھنا تو میں نے بھی ایک دم ڈگ کر کے بیڈ کو چھوڑنا اور ماں کے ساتھ۔ میں ہمارے ہاں کشمیری چائے پکتی ہے تو ماں کی چائے میں پھینٹتا تھا، تو جب تھوڑا سا رنگ آ جاتا تھا پھر میں پھینٹنا شروع کر دیتا تھا۔ تو ہمارے ہاں روایتی طور پہ آپ کو پتہ ہے مردوں کو زیادہ پہلے روٹی دے دی جاتی تھی، بچیوں کو۔ میں بڑا اس میں، اور میں ایک خاص قسم کی بوٹی کھاتا تھا، لیگ پیس، جب کبھی بھی اچھا یعنی۔ تو میرے بھائیوں کو بڑا سخت اعتراض تھا کہ یہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے، بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور لیکن میری ماں کہتی تھی پھر وہ ساری ہنڈیا کھا جائے گا۔ اور پھر میں برفی کا بڑا شوقین تھا، اب بھی ہوں۔ میرے فریج میں اوپر جو ہے، کراچی جاتا ہوں ہر قسم کی برفی پڑی، رات جب آنکھ کھلتی ہے نا میں تھوڑی سی برفی کھا لیتا ہوں۔ ماں کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، میری ماں آنے دو آنے کی، نیچے ایک یا مر گیا ہوگا یا امین مٹھائی والا تھا، تو روز 2 آنے کی مٹھائی میرے لیے میرے تکیے کے نیچے رکھتی تھی، تو میں اٹھتے سار اسے کہتا تھا اماں برفی۔ تو پھر بعض کا دوسرے بچے بھی آنا شروع ہو گئے، مجھے یہ پسند ہی نہیں تھا، میں ان کو لاتے مارتا تھا، تو پھر میری ماں اس چیز سے بڑی پریشان تھی کہیں اپنے کسی بھائی کو مار ہی نہ دے۔ منفرد شروع سے ہی ہیں آپ، کسی کو برداشت اور نہیں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ کسی کو اور لیٹتا، میرے چھوٹے بھائی جو آئے یا بہنیں آئی تو میں ان کو ٹھڈے مارتا تھا باقاعدہ کہ بھئی نہیں، میں نے سونا ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ تو وہ برفی مجھے آج بھی یاد ہے، کھجور اور برفی بچپن میں میرا من باتا آپ کہہ سکتے ہیں۔ برفی آج بھی ہے، کھجور میں اب اتنی نہیں کھاتا۔ اور وہ گھر والی کی کمی، یہ ایسی باتیں ہیں آپ اینکروں نے بنائی ہوئی ہیں کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ عورت
بناتی اس آدمی کو جو بڑا ہو، جس کو پتا ہو یہ ٹھیک ہوگا. بیچارے غریب سے کون رشتہ کرتا ہے اس میں؟ جس کا پتا ہو یہ مالدار ہے، گاڑی ہے، ریل ہے، پیل ہے. عورت کو آپ ویسی کریڈٹ دیتے. ہر بڑے آدمی کے پیچھے سب بکواس ہے. کسی بڑے آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ نہیں. عورت ہاتھ ہی اس پہ رکھتی ہے جس کا اس کو بتا ہو اس نے بڑا بننا ہے. تو آپ کو کمی محسوس ایسی باتیں ہیں. تنہائی بہت بڑا اثاثہ ہے. جو مزہ سگار کا تنہائی میں آتا ہے پینے کا. ان وے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں غلام زندگی گزارتے ہیں، بچوں کے لیے زندہ ہیں جی، بیوی سے ڈرے ڈرے ہیں. بچوں میں جنگ کے میرے استاد تھے شورش ملک صاحب. ایک دن کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. دو میرے استاد تھے، شورش ملک اور شورش کشمیری. تو میں 10-12 سال 15 سال 20 سال روز جنگ میں روٹی کھاتا تھا ان کے ساتھ. 20 سال کم و بیش. تو ایک دن ملک صاحب بڑے اپسیٹ تھے. میں نے کہا ملک صاحب کیا ہوا؟ کہتا یار شیخ رشید پہلے تو تیری بھابی کافی سی، ہوں میرا پتر بھی جوان ہو گیا، میرے کپڑے اس نوں پورے آ گئے تو میری سمجھ لے زندگی آرام ہو گئی ہے. جس دن پیو دے کپڑے پتر نوں آ جان تے تیری بھابی جڑی ہو میرے تے اور سوار ہو گئی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. سو ہم لوگوں نے مفاد کے سارے رشتے رکھے ہوئے ہیں. جب بچہ نالائق ہوتا ہے، جو مزاروں سے لیتے ہیں، دعاؤں سے لیتے ہیں، تعویذوں سے لیتے ہیں، اس کو ناخلف قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ نہیں وہ لوک آفٹر کرتا. ہر رشتہ مفاد کا رشتہ ہے. لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں سوائے ایک ماں کے رشتے. آپ سگار بہت پیتے ہیں، روزے کے دوران تمباکو کی کمی محسوس تو نہیں ہوتی؟ بہت تنگ کرتا ہے جی. کسی چیز کا تنگ نہیں کرتا. پیٹ ماشاءاللہ گجرانوالہ کے سٹائل کا ہو گیا تو بھوک بھی اتنی نہیں لگتی. سگار بڑا تنگ کرتا ہے اور روزہ کھولتے ساری سگار پیتا ہوں اور پھر پیتا رہتا ہوں. سحری میں بھی 1-2 پورا کوٹا کر لیتا ہوں سحری اور افطاری کے درمیان. اور یہ بڑی موذی بیماری لگ گئی ہے، جان نہیں چھوٹتی. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان دونوں آپ کے سیاسی دوست ہیں. ان دونوں کی شخصیات کا موازنہ کیسے کریں گے؟ اتحادی میں عمران خان صاحب کا ہوں، ان سے میرا تعلق ہے سیاسی. بہت مشکل آپ نے سوال کیا ہے. ان دی اینڈ چل جائیں گے جی. مشکل کیا ہے؟ مشکل ہے ایک ون وے ڈیسائسو ہے. طاہر القادری کے پاس فیصلہ کرنے کی تنہا قوت موجود ہے. عمران خان کے پاس یہ قوت نہیں ہے. اس کی ایک کور کمیٹی ہے جس میں بھانت کے لوگ ہیں. بٹ آئی ایشور یو کہ دونوں اکٹھے ہوں گے اور دونوں فیصلہ کن جنگ لڑیں گے. یا دونوں ہار جائیں گے یا دونوں جو ہے چانسز یہ ہیں، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ دونوں وکٹری سٹینڈ پہ ہوں گے. ان دونوں میں سے لیڈر کون ہوگا؟ دیکھیں جی، جب لیڈر کی بات آتی ہے 9 ستارے تھے. بہت بڑا ستارہ تھا مولانا مفتی محمود تھے نا. ٹھیک ہے، لیکن ووٹوں کے لیے اصغر خان تھا. اب دوسرے استاد کا بھی آپ کو سنا دوں نا. شورش کشمیری کہتے تھے تقریر سنتے ہو طاء اللہ شاہ بخاری کی، بیلچہ اٹھاتے ہو خاکسار کا، ووٹ دیتے ہو قائد اعظم کو مسلمانوں. یعنی یہ ان کا ایک تھا کہ ووٹ لوگ اپنا اپنا دیں گے جی. ووٹ کی دیکھیں، ووٹ کی کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس اور ہے، تقریر کی سیاست اور ہے، انقلاب کی سیاست اور ہے. انقلاب کے لیے طاہر القادری کا ایجنڈا A1 ہے. ووٹوں کے لیے عمران خان کی پارٹی میں سوچ ہے کہ ہم ڈیموکریٹک، اگر آپ دیکھیں تو MQM بھی یہی کہتی ہے کہ وی وانٹ اے ریولیوشن ود اے ڈیموکریٹک پروسیس. عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس سے. طاہر القادری صاحب کی ایک سوچ ہے کہ بھئی جمہوریت یہ انگوٹھی، یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. اور وزن طاہر القادری کی باتوں میں بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی اور کی بات. آپ کی ذاتی کیا رائے ہے؟ آپ جمہوریت کے ساتھ ہیں یا کسی اور طریقے سے تبدیلی لانا؟ میں تو کہتا ہوں جی تبدیلی آنی چاہیے. اب میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں، ان خاندانوں کے نظام سے جان نہیں چھٹ سکتی. دیکھیں 100 بندہ مارا گولی، کسی پہ پرچہ ہی قائم نہیں ہے، پھر کیسے انصاف ہو؟ اگر ایک ASI پرچہ لکھ دیتا جا کے، ایک اللہ دیتا سب انسپیکٹر، ایک انسپیکٹر لکھ دیتا کہ یہ بندے یہاں یہ ہوئے، انٹیلیجنس رپورٹ کے ساتھ پرچہ دے دیتا، میں کہتا کہ یہاں ووٹ سے تبدیلی آئے گی. یہاں ووٹ سے تبدیلی نہیں آئے گی. یہی چہرے ہیں. جب یہ کہتے تھے ہم تبدیلی لائیں گے، اس اسمبلی میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو متحدہ پاکستان کے ممبر تھے. کیسے تبدیلی آئے گی؟ دولت کا نظام ہے، چوری کا نظام ہے، مفاد کا نظام ہے، جاگیردار کا نظام ہے، انڈسٹریلسٹ کا نظام ہے. اپنے لیے قانون بناتے ہیں، سب ٹیکس ہم دیتے ہیں. ہمارا اپنے خاندان کا 107 ارب روپیہ میری بیٹی کے یہ جو انتظام ہے بے نظیر انکم سپورٹ کا، 17 ارب روپے IDPs کو دے دو جی. خدا کی قسم دم توڑ دے گی دہشت گردی. اور اگر آپ نے IDPs کو خیال نہ رکھا
بالکل دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی، سارے ملک میں پھیل جائے گی۔ شیخ صاحب، آپ کا شریف برادران سے ایک لمبا تعلق رہا، پھر ناراضگی بھی رہی، اب کیا یہ راستہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے یا کبھی کبھار کوئی پیغام آ جاتا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے تو محبت کا اظہار کیا فون شون پر، لیکن میں بہت دور چلا گیا ہوں، میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ آپ کو فون آیا ان کو؟ میں اب طریقے سے کہہ سکتا ہوں نا، کسی کی بھی عزت رہنی چاہیے۔ انہوں نے محبت کے فون کیے ہیں، پر میں نے کہا میں بہت آگے چلا گیا ہوں۔ جب میں کہتا تھا کہ اگر وہ لال حویلی آ جاتے تو کوئی اور بات تھی، اور دیکھیں نا، اب کل بھی الطاف بھائی نے میرے لیے اتنی بات کی۔ یہ سارے لوگوں کو اس وقت خیال آتا ہے جب میں نے عمران خان کے ساتھ اتحاد کر لیا تو ان سارے لوگوں کو میرے سے محبت ان کی جاگ گئی، حالانکہ الطاف بھائی مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ نے کراچی سے لڑنا ہے، ایک سیٹ پہ، اپنی سیٹ پہ لڑا۔ میں نے کہا میں عمران خان کا اتحادی ہو گیا ہوں۔ الطاف بھائی آپ کا شکریہ۔ انہوں نے مجھے اپوزیشن پہ بھی سارے، الطاف بھائی نے کہا کہ ساری ووٹیں شیخ صاحب ہماری اپنی آپ کی ہیں، ادھر سے آپ 4 ووٹیں لے لیں، لیکن انہوں نے نہیں دی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے دل میں لگائی۔ میرا عزم ہے کہ اس ملک میں غریب کا راج، کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنا ہے، اور اس ملک میں حقیقی سیاست جس میں مسائل زیادہ اوپر آئیں لوگ، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ سیاسی ستارہ تو پہلے ہی تھے، اب ٹی وی سٹار بن چکے ہیں، پیشین گوئیاں کرتے ہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، بعد میں ان کا کیسے تجزیہ کرتے ہیں؟ ایکچولی کوئی الہامی سی اس عمر میں آ کے اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں کوئی میچور ہو گیا ہوں میں، اور میری صرف زبان میرے کنٹرول میں نہیں، دل اور دماغ کنٹرول میں ہے، اور زبان کنٹرول میں نہیں، خود بخود باتیں الہامی صورت حال۔ میں گناہگار انسان ہوں، نہ پیر ہوں نہ کوئی ہوں، بٹ سم تھنگ کمز ان مائی مائنڈ۔ جب میں نے بے نظیر کا کہا کہ یہ خونی الیکشن ہوگا تو آصف زرداری نے مجھے کہا کہ تو نے بہت پہلے مجھے کہہ دیا تھا۔ ان سب لوگوں کا خیال ہے کہ میں کوئی پیر فقیر کے نو۔ دیکھیں، میں نے کہا کہ ڈالر یہ لائیں، میں استعفیٰ دے دوں گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ 150 ارب $1.5 بلین لے آئیں گے۔ یعنی میری 6 سینس یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان پہ کوئی اتنا مہربان ہو جائے گا کہ $1.5 بلین ان کو مل جائیں گے۔ اور میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ قربانی سے پہلے ان کی قربانی، انہوں نے چھوٹی موٹے صدقے کے بکرے دیے ہیں، ایک آدھے مرکز میں بھی یہ تبدیلی کرنے لگے ہیں، پر صدقے کا بکرا اور ہے، قربانی کا بکرا اور ہے۔ 100 بندوں کو گولیاں لگی ہیں جی، ظلم کی انتہا ہے۔ جب آپ کی کوئی پیشین گوئی غلط نکلتی ہے تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک بہت بڑے فلاسفر نے مجھے کہا تھا، اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ آپ سمجھ لیں گے کہ میں بھی اتنا دور رس تعلق والا آدمی ہوں، کہ شیخ رشید اگر 6 میں سے 3 نشانے پہ تیری بات ہو جائے نا، بی ہیپی۔ اگر 6 باتوں میں سے 3 باتیں بھی تیری ٹھیک ہو جائیں تو سمجھ لے کہ تو پاکستان کا بہت بڑا سیاستدان ہے، کیونکہ یہ بھی کوئی عام بات، صرف میرا ٹائمنگ جو ہے نا بہت بیفور ہے، میری ٹائمنگ اور ٹیوننگ جو ہے، میں وقت سے بہت پہلے بات کرتی سے۔ اب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن حل ہے، آپ یہ ریکارڈ رکھ لیں، کوئی نہیں کہے گا کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم اندر سے سب یہی کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہی اب حل ہے۔ دیکھیں، اگر 4 ڈبوں میں گند ہے، 4 ڈبوں ہمارے رکھ لیں، 4 اپنے رکھ لیں، اگر ان میں 2 ڈبوں میں گند اور بھوسا اور جعلی ووٹیں اور سٹمپ کی ہوئی ووٹیں ہیں، پھر اس کا حل کیا ہے؟ جمہوریت تو خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ کون بے وقوف ہے جو کہ وہ سیاسی گناہ کبیرہ ہوگا اس اسمبلی میں بیٹھے رہنا، جب 4 کے 4 ڈبے خراب ہو، شاید کسی ایک کا ٹھیک بھی نکل آئے، اور پھر اسمبلی کا نہ گھیراؤ کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایمان کی کمزوری ہوگی۔ اور جمہوریت کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ کے خیال میں اب حل صرف مڈ ٹرم الیکشن؟ میرے خیال میں اب کہہ رہا ہوں، یہ سب لوگ اس وقت کہیں گے جب خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے گی، جب پولیس، دیکھیں نا پولیس کا مورال اتنا ڈاؤن ہے کہ لال حویلی کے باہر جو میرے محلے والے بیچارے موٹر سائیکل رکھتے ہیں، ASI، وہ کہتے ہیں شیخ صاحب محلے سے ڈر لگتا ہے، وردی پہن کے تھانے میں جا کے وردی پہنتے ہیں، کہتے ہیں جی گلی میں کوئی اینٹ مار دے گا۔ یہ میری لال حویلی کے پیچھے ہے جو 2 موٹر سائیکل رکھتے ہیں، کہتے ہیں شیخ صاحب ڈر لگتا ہے کہ گھر کی کھڑکی سے کوئی اینٹ آ کے مار دے گا ہمیں، کیونکہ اتنی نفرت ہو گئی ہے۔ اور اس منہاج القرآن کے واقعہ کے بعد آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ بہت مذہبی ہیں اور ہمیشہ
حوالے بھی دیتے ہیں مذہب کے، ذاتی طور پر استخارہ کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں؟ کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں خوبصورت ترین زندگی گزار رہا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ میری ایک خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر اور روزہ رسول اتنی دفعہ گیا کہ پھر میں نے سوچا کہ کسی اور کا بھی حق ہونا چاہیے۔ پھر میرے اندر ایک انگڑائی جذب مجزن ہوئی کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ جاؤں۔ میں گناہگار انسان تھا، میری کوئی شناخت نہیں، میں کسی کی جوتی کے برابر نہیں۔ ایک مسلمان کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ میں کعبہ کی تیری چھت کے اوپر سجدہ دوں۔ میں ویل پلان کر کے یہاں سے گیا، پوری اسٹریٹجی بنا کے گیا۔ حالانکہ جنرل اقبال حامد صاحب ہمارے بھائیوں کی جگہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہر روز تو کعبہ شریف چلا جاتا ہے۔ میں کہا جی مجھے بلاوا آتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا جب تک بلاوا نہ آئے۔ تو میں نے کعبہ شریف کے اندر، کعبے کی چھت کے اندر بیٹھے ہوئے یہ پروگرام بنایا۔ میں نے کہا جی کہ اس کی جو اصل میں تو جنت کا دروازہ کعبہ کے اندر سے اوپر کو جاتا ہے نا، میں نے کہا جی یہ کھلوائیں۔ انہوں نے کہا جی 70 میل دور ہے وہ بندہ۔ میں نے کہا گورنر مکہ کو کہا کہ بلوائیں اسے۔ وہ آیا، کیا خبرو آدمی تھا۔ اور اللہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ پاکستان کے جو صرف 4 لوگ ہیں اور دنیا کے 34 یا 40 لوگ ہیں، پاکستان کے ان 4 لوگوں میں میں بھی شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے سجدہ دیا اور اللہ کا کہا بس اسی طرح رکھنا، تیرے شکریوں کے علاوہ اور میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ اور یہ ایک عام بھابڑا بازار کے آدمی کا بڑا اعزاز تھا۔ کعبہ کے اندر اور روزہ رسول میں تو بہت دفعہ گئے، لیکن پاکستان میں جو 4 آدمی تھے پچھلے 67 سال میں، اس میں میں ایک شامل تھا، اور دنیا میں جتنے 34-35 تھے اس میں بھی شامل تھا۔